بسم اللہ الرحمن الرحیم عن المعرور رحمہ اللہ تعالی، حضرت معرور رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں لقیت ابا ذر بالربذہ، لقیت میری ملاقات ہوئی ابا ذر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے بالربذہ، ربذہ کے مقام پر۔ معرور یہ تابعی ہیں، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ ان کا نام جندب ہے، کنیت ابو ذر ہے، شیخ الاسلام کے لقب سے صحابہ کرام میں معروف ہے۔ تو معرور کہتے ہیں کہ میری ملاقات ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے ربذہ کے مقام پر ہوئی۔ ربذہ یہ مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر ایک دیہات، اس کا نام ربذہ ہے۔ وعلیہ حلہ، ان پر ایک جوڑا تھا، یعنی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک جوڑا پہنے ہوئے تھے۔ وعلی غلامہ، اور ان کے غلام پر حلۃ، ایک جوڑا تھا، اور ان کا غلام بھی ویسا ہی ایک جوڑا پہنے ہوئے تھا۔ فسألتہ، پس میں نے پوچھا ان سے، میں نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا، عن ذالک، اس کے بارے میں۔ حلہ عربی میں جوڑے کو کہتے ہیں، جیسے آج کل ہم سوٹ کہتے ہیں، دو چادروں پر مبنی، ایک چادر اوپر پہننے کے لیے، دوسری نیچے باندھنے کے لیے۔ دراصل یہ دو جوڑے تھے، ایک عمدہ جوڑا تھا اور ایک ادنا جوڑا تھا، جس میں سے ایک چادر عمدہ جوڑے کی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اوپر پہنی ہوئی تھی، اور جو ہلکا جوڑا تھا اس کی ایک چادر نیچے باندھی ہوئی تھی، اور یہی صورتحال ان کے غلام کی بھی تھی۔ تو معرور رحمہ اللہ کو تعجب ہوا کہ اگر آپ دونوں عمدہ چادریں خود پہن لیتے اور جو ادنا تھی وہ اپنے غلام کو دے دیتے تو یہ بہتر تھا، یہ کیا طریقہ آپ نے اپنایا ہوا ہے؟ فقال، پس ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، انی ساببت رجلا، بالیقین میں نے برا بلا کہا ایک آدمی کو۔ برا بلا کہنے میں آپس میں تکرار ہوا۔ رجلن سے مراد ہے غلام، اور غلام اس سے مراد ہے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فعیرتہ، یہ باب تفعیل سے ہے، پھر میں نے انہیں عار دلائی، غیرت دلائی، شرم دلائی، بِأُمِّهِ، ان کی ماں کے ساتھ، یعنی میں نے انہیں کہا یبن السودا، سودا عربی میں کالی کو کہتے ہیں، ابن بیٹے کو کہتے ہیں، اے کالی کے بیٹے، سیاہ عورت کے بیٹے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی شکایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، تو آپ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ قال لی، میرے لیے، النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، یا ابا ذر، اے ابو ذر، اعیرتہ بأمی، کیا تو نے ان کو ان کی ماں کے ذریعے عار دلائی، شرم دلائی؟ انک امرؤ، بالیقین تم ایسے آدمی ہو، فیک، تمہارے اندر، جاہلیہ، جاہلیت کی خصلت ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے گناہ کا کام کیا، بلکہ فرمایا جاہلیت کی خوبو ابھی تک تمہارے اندر موجود ہے۔ حالانکہ اگر آپ ان الفاظ پہ غور کریں کہ جو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہے تھے یبن السودا، اے سیاہ عورت کے بیٹے، یہ الفاظ حقیقت پر مبنی ہے، ان میں جھوٹ کوئی نہیں، کیونکہ سیدنا بلال حبشی تھے تو ظاہری بات ہے ان کی والدہ سیاہ فام ہوں گی۔ جب ان کی والدہ سیاہ فام ہیں، سیاہ رنگ کی ہیں، تو یہ والے الفاظ سچ پر مبنی ہیں، جھوٹ پر مبنی نہیں۔ لیکن پھر بھی اس کے باوجود آپ نے فرمایا کہ تمہارے اندر جاہلیت کی خصلت ہے۔ وجہ یہ ہے، اگرچہ یہ الفاظ حقیقت پر مبنی ہے، لیکن ان الفاظ کے ذریعے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو عار دلائی گئی، شرم دلائی گئی، ان کی دل آزاری کی گئی، تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک سبق دے دیا۔ ہر ایسا لفظ، خواہ وہ حقیقت پر مبنی ہی کیوں نہ ہو، سچ پر مبنی ہی کیوں نہ ہو، اگر اس سے کسی کے دل آزاری ہو رہی ہو تو ایسا لفظ اس کے لیے بولنا یہ جاہلیت کی عادت ہے۔ بسا اوقات کسی کو غیبت کرتے ہوئے روکا جائے تو وہ آگے سے کہہ دیتا ہے یہ الفاظ تو میں اس کے منہ پہ بھی کہہ سکتا ہوں، بھی اگر تم اس کے منہ پہ کہو گے اور اس سے اس کی دل آزاری ہوگی تب بھی یہ الفاظ کہنا تمہارے لیے گناہ ہے، اور اگر تم غیبت کرو گے تو یہ اس سے بھی سخت گناہ ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز میں سمجھایا، اخوانکم تمہارے بھائی، اخوان اخ کی جمع ہے، خولکم خول یہ اس میں جمع ہے، خدام کو کہتے ہیں، اور بسا اوقات بطور مفرد کے بھی استعمال ہوتا ہے خادم۔ تمہارے بھائی تمہارے خادم ہیں، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ تمہارے خدام تمہارے بھائی ہیں، لیکن پیارے نبی پہلے اخوان کے لفظ کو لے کے آئے۔ بتلانا یہ مقصود ہے کہ اصل تمہارے درمیان اخوت ہے، کیونکہ سب تم آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، اصل ہے بھائی چارگی۔ باقی کوئی کسی کا ماتحت ہے، خادم ہے، نوکر ہے، یہ عارضی چیز ہے، ایسے موقع پر بھی تمہیں بھائی چارگی کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا جعلہم اللہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تحت ایدیکم، تمہارے ہاتھوں کے نیچے، یعنی ان کو تمہارے ماتحت اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، اگرچہ وہ ہیں تمہارے بھائی لیکن عارضی طور پر وہ تمہارے ماتحت ہیں۔ فمن کان اخوہ، پس جس شخص کا بھائی تحت یدہ اس کے ماتحت ہو، جس کا بھائی اس کے ماتحت ہو، فلیطعمہ مما یأکل، فلیطعم یہ امر غائب ہے، پس چاہیے کہ وہ اسے کھلائے، مما اس میں سے جو، یأکل وہ کھاتا ہے، یعنی جو کھاتا ہے اس میں سے اسے بھی کھلائے، ولیلبسہ، البس یلبس باب افعال، اور چاہیے کہ وہ اسے پہنائے، مما اس میں سے جو، یلبس وہ خود پہنتا ہے۔ یہاں کامل مساوات مراد نہیں ہے، مکمل برابری مراد نہیں ہے کہ جو پہنا ہے وہی پہنایا جائے، جو کھایا ہے وہی کھلایا جائے، اس میں ایسی مشقت ہے جو ناقابل برداشت ہے، بلکہ اسی لیے لفظ مما کا استعمال کیا گیا، یہ نہیں کہا گیا فلیطعمہ ما یأکل، بلکہ کہا مما یأکل، من تبعیض کے لیے ہے۔ چنانچہ دوسری روایت میں اس کی وضاحت بھی موجود ہے، آپ نے فرمایا جب تمہارا خادم تمہارے پاس کھانا بنا کے لائے تو تم اسے اپنے ساتھ بٹھا کے کھلاؤ، اگر ساتھ بٹھا کے کھلانے کی گنجائش نہ ہو تو اپنے کھانے میں سے ایک دو لقمے اسے بھی دے دو۔ لیکن سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کامل درجے کی مساوات اور برابری ہے اس کو اپنایا، یہ زیادہ افضل ہے، وگرنہ یہاں کامل مساوات اور برابری مطلوب نہیں ہے بلکہ مواسات مطلوب ہے۔ ایک ہے مساوات، مساوات برابری کو کہتے ہیں، ایک ہے مواسات، واو پہلے، یعنی غم گساری، ہمدردی، تو یہاں ہمدردی مطلوب ہے کہ تم ان کے ساتھ ہمدردی سے پیش آؤ۔ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ یہ باب تفعیل سے نہیں ہے، اور نہ مکلف بناؤ انہیں، نہ بوجھ لادو ان پر، ما یغلبوہم جو ان کی طاقت سے زیادہ ہو، جو ان پر غالب آ جائے، ان پر اتنا بوجھ نہ لادو جس کی وہ طاقت نہ رکھیں۔ ہاں فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ پس اگر تم انہیں مکلف کرو اس چیز کا جو ان پر زیادہ ہو، بوجھ زیادہ ہو، فَأَعِينُوهُمْ تو پھر تم ان کی مدد بھی کرو، اگر ایسا کام ان کے ذمے لگاتے ہو جس کا کرنا ان کے لیے مشکل ہے تو پھر خود بھی ان کا ساتھ دو اور ان کی مدد کرو اس کام کے ہونے میں۔ عن المعرور، معرور رحمہ اللہ تعالی سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں لقیت ابا ذر، میری ملاقات سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی جن کا نام جندب ہے، بالربضہ، ربضہ کے مقام پر جو مدینہ سے تھوڑے سے فاصلے پر ایک دیہات تھا، وعلیہ حلہ وہ ایک جوڑا پہنے ہوئے تھے، وعلی غلامہ حلہ اور ان کے غلام پر بھی اسی جیسا ایک جوڑا تھا، فسألتہ پس میں نے دریافت کیا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے، عن ذالک اس کے بارے میں کہ یہ برابری کیوں کہ آپ نے ایک چادر اچھی اور ایک گھٹیا اور آپ کے غلام نے بھی ایسے۔ فقال پس ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا انی ساببت رجلا، بالیقین میں نے ایک آدمی کو برا بھلا کہا، اس نے بھی مجھے کہا، یعنی ایک غلام کو، مراد سیدنا بلال حبشی، فعیرتہ پس میں نے انہیں عار دلائی، غیرت دلائی، بأمہ ان کی ماں کے ذریعے، فقال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا یا ابا ذر، اے ابو ذر، اعیرتہ بأمی کیا تو نے اسے عار دلائی اس کی ماں کے ساتھ، انک امرؤ بالیقین تم ایسے آدمی ہو، فیک تمہارے اندر، جاہلیہ جاہلیت کی خصلت ہے، اخوانکم تمہارے بھائی،
خولکم تمہارے خدام تمہارے بھائی ہیں، جعلہم اللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کر دیا ہے، تحت ایدیکم تمہارے ماتحت، فمن کان اخوہ پس جس شخص کا بھائی تحت یدہ اس کے ماتحت ہو، فلیطعمہ پس چاہیے کہ وہ اسے کھلائے، مما اس کھانے میں سے جو یأکل خود کھاتا ہے، ولیلبسہ اور چاہیے کہ وہ اسے پہنائے، مما اس لباس میں سے جو یلبس وہ خود پہنتا ہے، ولا تکلفوہم اور نہ ان کو مکلف بناؤ اور نہ ان کی ذمہ داری لگاؤ، ما اس کام کی یغلبہم جو ان پر غالب ہو، ان کی طاقت سے زیادہ ہو، فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ پس اگر تم انہیں مکلف بناؤ ایسے کام کے جو ان کی وسعت سے باہر ہو، فَأَعِینُوهُمْ پس تم ان کی مدد کرو۔